ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دگرگوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ پہلا شعر ضمیر عرفی معنی ہے وہ قوت جو انسان کو بدی سے روکتی ہے، لیکن یہاں اس سے ذہنیت، افتاد طبع یا میلان طبیعت مراد ہے۔ مغرب سے اقوام مغربی مراد ہے۔ تاجرانہ، اقبال نے اس لفظ کو راہبانہ کے ضد قرار دیا ہے، یعنی حصول دنیا کی طرف مائل۔ زمانے کے حالات زندگی مراد ہے، یعنی مشرقی اقوام کی طرز حیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مغربی اقوام چونکہ مادہ پرست ہے، یعنی خدا اور آخرت دونوں کی منکر ہے، اس لیے ان کی ذہنیت تاجرانہ ہو گئی۔ ان کی نگاہ میں زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ممکن ہو سکے دنیا حاصل کی جائے۔ بالفاظ دیگر ان کا مطمع نظر دولت ہے اور اقتدار ہے۔ چنانچہ اقبال نے اس مصرعے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مغرب کے خداوند خوش ندا فلزاد۔ مادہ پرستی کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ انسان دولت کو اپنا معبود ہی بنا لے گا۔ جبکہ موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، تو ہر شخص کی قدرتی طور پر یہی خواہش ہوگی کہ موجودہ زندگی میں جس قدر ممکن ہو سکے دولت حاصل کر لی جائے، تاکہ زندگی عیش و عشرت اور آرام و چین سے بسر ہو سکے۔ بابر یا عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ مشرقی اقوام سے اقبال کی مراد ہے ہندو دھرم، جین دھرم اور بودھ دھرم کے پیرو، اور ان تینوں مذاہب کی تعلیمات میں جو شے مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جسے کہتے ہیں بلا خانہ ہے، یعنی یہ دنیا اور دنیاوی زندگی دونوں دکھ اور مصیبت ہے۔ ایک بدھ دھرم کا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں منحصر ہے، سروم دکھم، یعنی ساری کائنات سراسر دکھ ہے یا ساری زندگی کلفت، اور دکھ کے تسلسل کا دوسرا نام ہے۔ میں نے بدھ دھرم کے اس بنیادی عقیدہ کو اس شعر میں نظم کر دیا ہے۔ حشید ہوا ہے نادا، یہ ذہن کی ہے پستی، کلفت کے تسلسل کو سمجھا ہے جو تو ہستی۔ چنانچہ بودھ مت کے اصول چرہ گانا اور طریقے ہست گانا میں اسی دکھ کلفت میں سے نجات حاصل کرنے کا پروگرام بیان کیا گیا ہے۔ اس مذہب میں نہ خدا ہے نہ روح، انسان نام ہے مادی جسم کا اور جنان کے ایک دھارے کا، اور یہ جنان دھار یا شعور کا تسلسل ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ دنیا سے جس قدر بے تعلقی ہوتی جائے گی، شاعر کا یہ تسلسل بھی کمزور ہوتا جائے گا، اور جب ویراگ کامل ہو جائے گا تو ہستی کا شعور بھی فنا ہو جائے گا۔ یہی نروان ہے اور یہی مقصود حیات ہے۔ دو، جین دھرم میں اگرچہ روح کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن یہ روح آتما جس جسم کی قید میں گرفتار ہے، اس لیے مقصد حیات یہ ہے کہ مادیت سے قطع تعلق کیا جائے یا کہ آتما انجام کار نجات حاصل کر سکے۔ یعنی جین دھرم بھی بودھ دھرم کی طرح ترک دنیا ہی کو موکش کا حصول مقصد یا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ تین، ہندو دھرم میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ آتما، روح، شریر، جسم کے بندھن میں گرفتار ہے، اس لیے ویراگیہ یا ترک دنیا ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے وسیلے یا واسطے سے جیون مکتی، نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ان تینوں مذاہب کی بنیادی تعلیمات کا لازمی نتیجہ ترک دنیا یعنی رہبانیت ہے، اور یہ زاویہ نگاہ مغربی زاویہ نگاہ کی ضد ہے، یعنی مغربی اقوام کا مقصد حیات ترک دنیا ہے۔
लामहला इन मुख्तलिफ जाविया निगाह के ये नताइज भी मुख्तलिफ होंगे और इकबाल ने उनको दूसरे मिसरे में बयान किया है, यानी मगरबी अक़वाम की ज़िंदगी में हरदम इनकलाब रूनुमा होता रहता है। वो दिन रात दुनिया हासिल करने के लिए जद्दोजहद करती रहती है। मशरिकी अक़वाम की ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं होता, क्योंकि जब मकसद हयात तर्क दुनिया हो तो हुसूल दुनिया के लिए जद्दोजहद करना खारिज अज बहस है। बाल्फाज़े दीगर मगरबी अक़वाम की हयात ज़िंदगी सरासर हरकत है, मशरिकी अक़वाम की ज़िंदगी सरापा सुकून है। खुलासा कलाम यह है कि मगरबी और मशरिकी दोनों कौमों का जाविया निगाह गलत है, ना वो सिराते मुस्तकीम पर है ना ये। चुनांचे इकबाल मरहूम कहते हैं, ना मगरिब इससे बरी है ना मशरिक इससे बरी, जहाँ में आम है कल्ब व नज़र की रंजूरी। दुनिया में इस्लाम ही वो ज़ाब्ता हयात है जिसने उन दोनों जाविया निगाह से दामन बचाकर तीसरा और सही जाविया निगाह पेश किया है, जिसे वो सिराते मुस्तकीम के नाम से मौसूम करता है। चुनांचे वो अक़वाम मगरिब से ये कहता है कि दुनिया बुरी चीज़ नहीं है, इसलिए इसे बेशक हासिल करो, लेकिन इसके हुसूल को मकसद हयात मत बनाओ। मकाम बंदाए मोमिन का है वरा सिपहर। दौलत और हुकूमत मकसूद बाला ज़ात नहीं है, बल्कि मकसूद बिलगर्ज है, यानी ये दोनों जरिए हैं हुसूल मकसद का, जो उन दोनों से बालातर है, और वो ये है कि तुम उनकी वसातत से दुनिया में अल्लाह की हुकूमत कायम करो, जिसमें कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का गुलाम या मोहताज या मातहत ना हो। कस नबाशत दर जहाँ मोहताज कस, नुक्ताए शर नूबी इन असद व बस। इसी तरह वो मशरिकी अक़वाम से कहता है कि बेशक दुनियावी जिंदगी आर्जी और चंद रोज है, बेशक ये दुनिया इस लायक नहीं कि इसको मकसद हयात बनाया जाए, बेशक निजात की फिक्र करनी अशद जरूरी है, लेकिन इसकी सूरत ये नहीं कि रहबानियत इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि इंसान के साथ जिस्मानी ज़रूरत भी लाहक है। इन ज़रूरतों को पूरा करना भी इंसान का फ़र्ज़ है। इसलिए सिराते मुस्तकीम ये है कि दुनिया हासिल करो, फिर इसे खुदा के लिए या रूह के आला मकासिद के लिए कुर्बान कर दो। मिसाल दौलत कमाओ, लेकिन इसे ज़ाती ऐश व इशरत पर सर्फ करने के बजाय मोहताजों पर सर्फ करो। कानून दुनिया हासिल करो, लेकिन अपना कानून नाफिज करने के बजाय खुदा का कानून नाफिज करो। ताकत हासिल करो, लेकिन इस ताकत व कुव्वत से ज़ईफ़ों और कमज़ोरों को मिटाने और ख़त्म करने के बजाय जालिमों को मिटाओ। अरबी मुख्तसर ये है कि इस्लाम दीन और दुनिया दोनों का जामे है। इसने जो दस्तूर अल अमल पेश किया है वो ना तो इंसान को तर्के अल दुनिया बनाता है और ना चंगेजी सिखाता है, बल्कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा के मर्तबे पर फायज करता है। इसने ऐसा ज़ाब्ता हयात दुनिया को दिया है जो बैक वक्त रूह के तकाज़ों को भी पूरा करता है और जिस्मानी ज़रूरियात भी मुहैया करता है। जो तस्वुरियात और खारजियात, इश्क और अक्ल, रूह और मादा, जाहिर और बातिन, मजहब और सियासत, फर्द और जमात, दुनिया और आकबाई, जलाल और जमाल, जिक्र और फिक्र, गर्ज के इंसानी शख्सियत के तमाम पहलुओं की यकसा तौर पर आबयारी करके इसके मुतज़ाद अनासिर में एक हैरत अंगेज हम आहंगी और मुताबिकत पैदा कर देता है। इसलिए कुरान मजीद फरमाता है कि अरबी यानी अल्लाह ताला की नज़र में सिर्फ इस्लाम ही दीन है, यानी मुकम्मल दस्तूर अल अमल और ज़ाब्ताए हयात है। किनारे दरिया खिज़र ने मुझसे कहा बअंदाज़ मेहरबाना, सिकंदरी हो कलंदरी हो ये सब तरीके हैं साहिराना।
دوسرا شعر کہتے ہیں کہ ملوکیت سکندری ہو یا رہبانیت کلندری، یہ سب طریقے غیر اسلامی ہے۔ سکندری کنایا ہے مغربی اقوام کے استعلا و اقتدار سے، یا یہ اقتدار مظہر ہے ملوکیت کا۔ کلندری کنایا ہے عاجزانہ یا غلامانہ زندگی سے جو نتیجہ ہے رہبانیت کا۔ اس لیے اسلام نے ملوکیت اور رہبانیت دونوں کو مضمون قرار دیا ہے اور انسانوں کے سامنے خلافت الہی کا نصب العین پیش کیا ہے، جس میں نہ ملوکیت کی گنجائش ہے نہ رہبانیت کی، بلکہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرتا ہے، یعنی وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے، اور سب انسان اللہ کے قانون اطاعت کرتے ہیں، کسی انسان کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی انسان انسانوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حقیقی معنی میں خدا پرستی کر سکتا ہے۔ یہی غایت ہے اسلام میں حکومت کی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ عربی یعنی اے مسلمانوں، دنیا میں ایسا نظام زندگی قائم کر دو کہ دنیا تمام تر اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو غلامی و تقلید کرنے پر مجبور نہ ہو، یا ہر شخص آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکے۔ ملوکیت کا نتیجہ فساد فی الارض ہے، رہبانیت کا نتیجہ مسکینی اور غلامی ہے۔ چونکہ ان دونوں صورتوں میں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس لیے قرآن حکیم نے ان دونوں کو مذموم قرار دیا ہے۔ حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شق نہ ہو سنگ آستانہ۔ تیسرا شعر خدایان خانقاہی کنایا ہے ان نااہل لوگوں سے جو خانقاہوں اور درگاہ میں بزرگوں کی مسند ارشاد پر بیٹھے ہوئے اپنے جہالت کے سبب اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں اور جاہل مریدوں سے نذرانے وصول کر کے دنیا ہی میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں جو کہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام سے آگاہ کر رہا ہوں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیر پرستی ناجائز بلکہ حرام ہے، اس لیے وہ تمام نقلی پیر جو دین کے پردے میں دنیا حاصل کر رہے ہیں، جو استقوان فروشوں سے اپنے لیے سامان مہیا کر رہے ہیں، جو لوگوں کو غلامی کا سبق پڑھا رہے ہیں، یہ سب مجھ سے ناراض ہے اور مجھے اپنا دشمن تصور کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے مباد امیر کلام سے، یعنی میرے تعلیمات کے اثر سے ان کے آستانے کا پتھر شاخ ہو جائے، یعنی ان کا خانقاہی نظام باطل ہو جائے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ ان کو زندگی بسر کرنے کے لیے بہت جدوجہد اور کوشش کرنی پڑیں گی۔ غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا، زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے کرانہ۔ چوتھا شعر جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس ناپاک زندگی کی خوگر ہو جاتی ہے تو اس قوم کے افراد اگرچہ علم بھی حاصل کرتے ہیں اور عرفان سے بھی بہراور ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ علم و عرفان ان کے حق میں متعلق مفید نہیں ہوتا، یعنی حصول حریت کی کوشش کے بجائے وہ لوگ یہ کہہ کر اپنا دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ہم غلام ہیں، یا کیا مذائقہ ہے اگر ہمیں حکومت عرضی حاصل نہیں ہے، قضائے گردو تو لامحدود ہے، یعنی ہم اس ناپاک دنیا کے بجائے دین اختیار کریں گے، یعنی روحانیت میں ترقی کریں گے۔ اقبال نے اس شعر میں غلامی کی نفسیاتی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ غلامی ایسی شدید لعنت ہے کہ غلاموں کا علم
بھی ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا ثبوت ہے کہ 1809 عیسوی میں پنجاب کے ہر قصبے میں ایک خانقاہ موجود تھی، لیکن 1849 عیسوی تک کسی شیخ نے اپنے مریدوں کو سکھوں کے خلاف جہاد پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ لاہور اور ملتان کی اکثر خانقاہوں میں ہر جمعرات کو رنجیت سنگھ کی دراز عمر کے لیے دعائیں کی جاتی تھی۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ پانچواں شعر اقبال نے اس شعر میں ہماری ذہنیت اور زندگی دونوں کی تصویر کھینچ دی ہے۔ پہلے مصرے کا انداز بیاں اس درجے مؤثر ہے کہ اس کی تشریح لفظوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے سخت افسوس ہے کہ مسلمان کے دماغ میں تقدیر کا غلط مفہوم جاگزی ہو گیا ہے، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا کہ سخاوت اور سعادت خدا نے پیدائش سے پہلے ہی ہر انسان کے لیے معین اور مقرر کر دیا ہے، اس لیے جس کو اس نے سید بنایا ہے وہ بہرحال نیکی کرے گا، اور جس کی قسمت میں سخاوت لکھ دی ہے وہ لاکھ کوشش کرے سید نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عمل صالحہ اور جدوجہد اور کوشش سب بیکار اور بے سود ہے، جو خدا چاہے گا وہی ظہور میں آئے گا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اپنی تقدیر پر صابر اور شاکر رہے۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا، جب بنو امیہ نے بندگان خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمتی بلکہ خلاف ورزی کو شعار زندگی قرار دیا، تو جن مسلمانوں نے اس کے غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نکتہ ان کے دماغ میں جاگزی کر دیا کہ بنو امیہ بے خطا ہے، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمراں ہو۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسان تو مجبور ہے، اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ غرض کہ ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغ میں جاگزی کر دیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب مشیت یزدی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بھلائی مضمر ہو۔ ہم تو مجبور ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واضح ہو کہ زبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا ہے۔ ہزاروں شامی اور ہزاروں نصارہ اور لاکھوں ایرانی اور کروڑوں مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی، اشراقی، مشائی، فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ لوگ رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے اور انہوں نے مصر، شام، عراق، خصوصاً کوفہ، نصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا۔ جب ہمارے تفسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایت داخل ہو گئی تو ہمارا تصوف کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ و مامون رہ سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سو اور صوفیاء سو، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم
جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کردہ ہے۔ چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے، میں نے نادانوں کو سکھلایا سبق تقدیر کا۔ اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تفسیر اور قرآنی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس نے عمل کی اہمیت کو ہر ممکن طریقے سے واضح کیا ہو، حتیٰ کہ نجات کو عمل صالح پر منحصر کر دیا ہو، جب میں اس دین کی پیروی کو عمل سے نفور پاتا ہو تو حیران رہ جاتا ہوں کہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی صریح تعلیمات کی موجودگی میں وہ مسلمان عمل سے بیگانہ ہے۔ وہ لا محالہ یا تو خدا کو فریب دینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ حقیقت حال کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ دونوں صورتیں مسلمان کے حق میں ہلاکت کا پیغام ہے۔ نوٹ: ترک دنیا اور ترک عمل کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مراکش سے لے کر جاوا تک کسی اسلامی ملک کے مسلمان آزاد نہیں ہیں، اور ان کی بے چارگی کا درماندگی کا عالم یہ ہے کہ 1843 عیسوی میں جب انگریزوں نے بطور حافظ ما تکریم ایران کے خلاف پولیس ایکشن کیا تو یہ مملکت دونوں بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ اس واقعے کے درج کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ملک دوران بھی اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ضمن میں اس بات کا اندراج آج شاید فائدے سے خالی نہ ہو کہ جب 1911 عیسوی میں ایرانی فوج مشاہد کی حفاظت کے لیے تہران سے روانہ ہوئی تو ملاؤں نے ان کی گردنوں میں نادو علی حمائل کر دیے اور دعائے جوشن لکھ کر بازو پر باندھ کے اس کی برکت سے روسیوں کی گولیاں بیکار ہو جائیں گی۔ ایرانی سپاہیوں نے اس دعا کو بڑے خلوص سے ورد کیا، لیکن افسوس کہ کوئی فائدہ مرتب نہ ہوا۔ گولی کا جواب تو گولی ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کافر کے بربادی کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ بدر اور احد، احزاب اور خیبر میں تلوار اور نیزوں کا جواب تلوار اور نیزوں سے دیا۔ میری اسیری پہ شاخ گل نے یہ کہہ کے صیاد کو رلایا کہ ایسے پرسوز نغمہ خاں کا گرانا تھا مجھ پہ آشیانہ۔ چھٹا شعر، یہ شعر اقبال مرحوم نے خالص تغزیل کے رنگ میں لکھا ہے، یعنی جب صیاد نے بلبل کو گرفتار کیا تو پھولوں نے صیاد سے یہ کہا کہ تم ناحق اس بے گناہ کو اسیر قفس کیا۔ ایسے خوش گلو نغمہ خواہ کا وجود ہمارے لیے کسی اعتبار سے بھی کلفت کا موجب نہیں تھا، لیکن اگر تغزیل سے قطع اس شعر سے میں مراد معنی تلاش کیے جائے تو پھر 1. میرے اسیر کنایا ہے خادم قوم سے، 2. شاخ گل کنایا ہے قوم سے، 3. صیاد کنایا ہے حکومت سے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب حکومت قوم کے کسی خادم کو سیفٹی ایکٹ کی روح سے گرفتار کرتے ہیں تو قوم یہ کہہ کر احتجاج کرتی ہے کہ حکومت کا یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کا وجود کسی صورت میں بھی امن آئمہ کے لیے مضر نہیں تھا، کہ ایسے پر سوز نغمہ خواہ کا گرا نہ تھا مجھ پا آشیانہ۔ نوٹ: واضح ہو کہ انگریزوں نے یہ ایکٹ ریاست کی سیفٹی کے لیے نہیں
بنایا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی سیفٹی مد نظر تھی، یعنی جو شخص غلاموں میں حریت کے جذبات پیدا کرے اسے آزادی تقریر و تحریر سے محروم کیا جا سکے۔ سچ یہ ہے کہ ملوکیت اور جمہوریت دونوں میں حقیقی حریت مفقود ہے۔ یہ نعمت تو صرف حکومت الہیہ میں حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس قیام کی سردست کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ روس، امریکہ اور انگلستان، یہ تین قومیں صفحہ ہستی سے ناپید ہو جائے تو شاید مسلمانوں کو دوبارہ ابھرنے کا موقع مل سکے۔